بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اللہ کے خزانے سے لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات پہ نالاں ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ پہلی بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے متعلق کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ اگر مسلمان اس کے مطابق دعا کریں تو دعا رد کبھی نہیں ہوتی، اور وہ خاص عمل کیا ہے، وہ خاص طریقہ کیا ہے جو اللہ کے خزانے سے انسان کو ہر چیز دلوا سکتا ہے، وہ شیر خدا علی المرتضی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ چیز مثنوی مولانا روم کے اندر جو بیان ہے کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا اللہ کے متعلق روزانہ دعائیں کرتا تھا، اور اللہ 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 کہتا تھا، تو اسے ایک آدمی نے کہا کہ تو روز کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، دعائیں بھی کرتا ہے، کبھی اللہ نے جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اگر تیری فریاد، تیری صدا، تیری پکار پہ اللہ نے کبھی جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے اللہ تیری بات کو سنتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا، اور تو ویسے اس کو پکاری جا رہا ہے، تھکی جا رہا ہے۔ اس نے سوچا واقعی بات تو اس کی ٹھیک ہے، چونکہ علم اس کے پاس بھی نہیں تھا اور اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ جاہل ہمیشہ جو ہے اپنے دماغ کے مطابق بات کرتا ہے، اور اہل علم قرآن و سنت کی بات کرتا ہے۔ تو دونوں کہنے لگے چلو حضرت موسیٰ پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے، اللہ کا فرمان مجھے پہنچا ہے، تجھے ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد جو دوسرے اللہ کی توفیق ملی ہے، یہ پچھلا اللہ نے قبول کیا ہے تو توفیق دی ہے۔ اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جانا پچھلی نماز کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کی توفیق مل جانا، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی توفیق مل جانا، ایک ذکر کے بعد دوسرے ذکر کی توفیق مل جانا، ایک وظیفے کے بعد دوسرے وظیفے کی توفیق مل جانا، ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کے ہاں پچھلے کی قبولیت کی بعد دلیل ہے۔ اس لیے آپ دعا جب کرتے ہیں، ایک دعا کے بعد دوسری دعا کی توفیق مل جانا پچھلی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اب وہ دعا اللہ کے ہاں ذخیرہ ہوئی، یا آپ سے حادثات، پریشانیاں، آفات ٹالنے کا باعث بنی، یا اسی طرح قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ دعا کرتے ہیں پہلے تو آپ دعا میں اللہ سے مانگنے کا انداز اختیار کریں، اللہ کی پہلے تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، کوئی بھی الفاظ ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں پڑھ لیں، اللہ کی تعریف کریں، پھر درود شریف پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر مانگیں، شکل بھی بنائیں مانگنوں کی طرح، حلیہ بھی اپنائیں، اللہ کے سامنے روئیں بھی، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، پھر دعا کے بعد آخر میں درود شریف پھر پڑھیں، اور یہ دو آیتیں اپنا آخر میں پڑھ لیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وہ خاص آیتیں جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ وہ دو آیتیں سورہ یونس کی خاص ہیں، سورہ یونس کی پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب دعا کے آخر میں یہ جملہ کہا جائے تو ایک دم اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ اس کے ساتھ اگر سورہ صافات جو 23ویں پارے میں اس کی آخری 3 آیتیں پڑھ لی جائیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو مقبولیت کے اعلیٰ درجے پہ لے جاتے ہیں اور رد نہیں ہوتی۔ آپ اب اس کو معمول بنائیں، یہ حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب طریقہ ہے، اور اس کو اپنانے والا کبھی محروم نہیں رہے گا۔